سیرا لیون میں 47، کانگو میں، آئیوری کوسٹ، سینیگال، کینیا، بورکینا فاسو، مڈغاسکر وغیرہ، اس طرح بہت سارے ممالک میں نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ کرغزستان کاشغر کے علاقے میں جماعت کے قیام کا ایک واقعہ ہے۔ لوگوں کو واقعات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اشیر علی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز کاشغر گاؤں کے ایک غیر احمدی دوست اکمل صاحب مجھے گھر کے سامنے ملے۔ میں ان کو اندر لے گیا، ان کو احمدیت کا تعارف کروایا۔ اس دوران اکمل صاحب جماعت کی ایک کتاب اٹھا کر کھولتے ہیں اور وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آپ ہمارے گاؤں کے مشرق میں پہاڑ کی طرف سیدھے کھڑے تھے اور ہمارے گاؤں کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 1.5 سال میں 60-65 افراد پر مشتمل جماعت یہاں قائم ہو چکی ہے۔ پھر احمد جبرائیل صاحب نے لکھا ہے کہ گانا کے شمال میں بارڈر سے قریباً 15 کلومیٹر دور ٹوگو کے اندر جا کر ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے ایک ٹیم وہاں بھجوائی گئی تھی۔ خاکسار بھی اپنی اس ٹیم سے وہاں جا کر ملا اور علاقے کے لوگوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر وہاں کے عیسائی اور روایتی مذہب کے لوگوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی غرض سے مطلع کیا۔ اس موقع پر ایک بزرگ آدمی نے کھڑے ہو کر بڑے جذباتی انداز میں خطاب کیا اور کہا کہ اسلام یہاں سینکڑوں سال تک رہا ہے، مگر 40 سال قبل اسلام ہمارے گاؤں سے غائب ہو گیا، اور میں آج بھی آپ کو اس علاقے میں اس کے آثار دکھا سکتا ہوں۔ میری عمر 70 سال سے زائد ہے، اور تب سے کہ میں کیتھولک عیسائی ہوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں واپس اسلام کی طرف لوٹ جاؤں، لیکن کیونکہ ایمان ابھی تک ہمارے خون میں ہے، اس لیے ہمارے بچے اور نئی نوجوان نسل کو اختیار ہے کہ وہ آزادی سے اسلام قبول کریں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چنانچہ اس وقت تبلیغی نشست میں 43 لوگوں نے بیعت کی۔ اسی طرح کانگو میں ایک وفد کنشاسا سے آیا تھا، ایک گاؤں سے، اور یہ لوگ بھی اپنے علاقے میں امام تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ جلسہ کے بعد ان کی تربیتی کلاس تھی، چنانچہ واپس جا کر انہوں نے احمدیت کا پیغام پہنچایا، تو علاقے میں 250 سے زائد بیعتیں ہوئیں۔ اسی طرح لائبیریا ہے، مختلف علاقے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کے دل کھولے اور خوابوں کے ذریعے کسی ذریعے سے انہوں نے بیعت کی۔ جماعت احمدیہ کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی، ان کی مجموعی تعداد 399 ہے، جس میں سے 164 نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 235 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں، اور اس میں امریکہ، یورپ، افریقہ، مختلف ایشیا، آسٹریلیا، مختلف علاقوں کی مساجد ہیں۔ مختلف ممالک میں جماعت کی جہاں پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے ان میں چاڈ ہے، یہاں پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ کانگو برازیل میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ وینزویلا میں جماعت کو ملک کے جنوبی حصے میں میراکیبو کے علاقے میں پہلی مسجد تعمیر کی توفیق ملی، اور اس علاقے میں ایک تبلیغی پروگرام کے تحت 15 بیعتیں بھی ہوئیں۔ پھر ایکویٹوریل گنی میں پہلی مسجد کا سنگ بنیاد اس سال رکھا گیا ہے۔ بولیویا میں ایک قطعہ زمین کے لیے خرید لیا گیا ہے مسجد کے لیے۔ اور اس طرح بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسجد کے لیے زمینیں خرید لی گئی ہیں۔ مساجد کے ضمن میں بعض ایمان افروز واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ بوئی کون ریجن ہے ایک بینین میں، یہ گاؤں میں جماعت کی پہلی مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے۔ جب اس مسجد کے سنگ بنیاد کی اطلاع اس علاقے کے بڑے امام کو ہوئی، وہاں مسلمانوں کی تعداد کافی ہے، کہ احمدی یہاں مسجد بنانے لگے ہیں، تو اس نے گاؤں کے ملا کو پیغام بھیجا
کہ میں احمدیت کے مقابلے پر 2 منزلہ بڑی مسجد بناؤں گا جو نہایت ہی عالی شان ہوگی۔ جب اس کا یہ دعویٰ وہاں کے تحصیلدار نے سنا، وہ بڑا عیسائی ہے لیکن شریف النفس ہے، تو اس نے کہا کہ اب چاہے یہ 10 منزلہ مسجد بنائے، پہلی مسجد تو اس علاقے میں جماعت احمدیہ کی ہے۔ پھر بینین میں ہی پوبے ریجن کے غیر احمدی مولویوں نے سارے زون کا دورہ کر کے علاقے کے تینوں بڑے قصبوں میں جا کر غیر احمدی ملاؤں سے مل کر ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، اور 8 گاڑیوں پر مشتمل مولویوں کا ایک وفد ایک دن وہاں گیا میٹنگ کے لیے۔ میٹنگ میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ احمدیت اس زور شور سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جماعت کی ترقیاتی منصوبوں، تربیتی کلاسز اور تعمیر مساجد کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ہم کیا کریں کہ اسلام ترقی کرے، اسلام کو طاقت نصیب ہو اور احمدیت کا خاتمہ ہو۔ یہ مولویوں کے ارادے تھے۔ تو اس سوال پر وہاں موجود دوسرے لوگوں نے ان ملاؤں کو کہا کہ تم احمدیت کو بھلا کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ وہ لوگ تو دور دور دیہاتوں میں جا کر بھی مساجد تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگر واقعہ میں تم ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان جیسے کام تو کرو، شہروں کے بجائے دور دراز علاقوں میں مساجد کی تعمیر کرو، بچوں کی اسلامی تعلیم کے لیے مدرسے قائم کرو، لوگوں کو یہ باور کراؤ کہ تم بھی اسلام کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکتے ہو۔ چنانچہ بحث و تمیز کے بعد یہ ختم ہو گیا قصہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! پھر آئیوری کوسٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ یہاں پیدرو ریجن کے شہر گابیاجی کے بڑے امام سمیت کچھ افراد نے احمدیت قبول کی۔ امام صاحب ایک دولت مند اور انتہائی سادہ مزاج انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی پلاٹ پر اپنے خرچ سے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بڑی پختہ مسجد تعمیر کے آخری مراحل میں تھی تو اس شہر کے ملاؤں نے امام کے پاس جا کر احمدیت کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، اور امام صاحب سے کہا کہ یہ مسجد احمدیوں کو نہ دیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو شہر کے تمام مسلمان آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ مالی نقصان کی دھمکیاں بھی دیں۔ امام جو بڑے ضعیف العمر تھے اس بات سن کر گھبرا گئے اور مسجد کی نگرانی ملاؤں کے سپرد کر دی، اور کہا کہ میں دل سے احمدی تھا اور اب بھی ہوں، مگر ملاؤں نے میرے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آخر کچھ دن کے بعد شہر میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں امام نے اپنا فیصلہ سنانا تھا جنہوں نے مسجد بنائی تھی۔ تو یہاں دعا کے لیے بھی مجھے لکھا انہوں نے کہ یہ حالات ہیں، امام کو ثواب عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ رات کو شہر کی مین شاہراہ پر جلسہ منعقد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام نے اس دن بڑی جرت سے حاضرین کے سامنے اپنے احمدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد کے کاغذات اور چابی جماعت کے سپرد کر دی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اور ہماری جماعت کی جو مساجد ہیں وہاں تو غیر جماعت جو ہیں وہ بھی آ کے دعا کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، کینیڈا میں بھی ہوا ایک۔ جماعت کو موجودانہ رنگ میں مسجد کی زمین ملنے کا واقعہ ہے۔ آئیوری کوسٹ میں بندوقوں کا شہر ملاؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ بندوقوں شہر کا نام ہے، یہ اردو کا بندوق نہیں ہے جو اکثر مولویوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو کٹر قسم کے ملا یہاں رہتے ہیں، اور اس شہر کو 1000 مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر پر بڑے امام کا مکمل کنٹرول ہے جو جماعت کا شدید مخالف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جماعت نے مسجد کے لیے ایک قطعہ زمین کی تلاش شروع کی تو یہاں کے مولویوں کی طرف سے ایک وفد میئر کو ملنے گیا اور کہا کہ ایک تو یہ مسلمان نہیں ہیں اور دوسرا پاکستانی دہشت گرد ہیں، ان کو بالکل زمین نہیں دینی۔ چنانچہ میئر نے ہماری درخواست رد کر دی۔ پھر گورنر کو درخواست دی گئی، گورنر کے پاس بھی یہ وفد گیا، اس نے بھی رد کر دی۔
آخر وہ پریشان تھے، دعاؤں میں لگے رہے، مجھے بھی لکھتے رہے، اور 27 مئی 2008 کو خلافت جوبلی کی جو 7 سالہ تقریبات ہوئیں اس میں انہوں نے گورنر، میئر اور پولیس اور ملٹری افسران کو بلایا اور بڑی اچھی تقریب ہوئی وہ. اس دن جماعت کے احباب نے دعائیں بھی کیں، بہت اس مسجد کے لیے بھی کی گئیں دعائیں تہجد میں. تو گورنر نے یہ تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد واپس جا کر اگلے دن ہمارے مشنری کو بلایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ ایسے کام کر رہی ہے اور اس طرح امن پسندی کی تعلیم دیتی ہے اور خدمت انسانیت کر رہی ہے.